الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارک شرح صدور بشرح حال الموت والقبور میں سے مؤمنین کی ارواح، مؤمنین کی روحیں کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اعزازات عطا فرماتا ہے، کس شان سے وہ رہتی ہیں اور سیر کرتی ہیں جنت کی، اس کے متعلق آپ نے چند روایت سماعت فرمائی تھی۔ مزید انشاءاللہ آج اس کے متعلق جو یہاں پر آپ نے روایت مبارکہ ذکر فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حذیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں دوزخ پر صبح و شام کرتی ہیں، اور مؤمنین کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نابالغ بچوں کی روحیں جنتی چڑیا ہوتی ہیں جو جنتی میوے کھاتی اور اڑتی پھرتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان باری تعالی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں جنت میں بلبلوں کے جیسے سفید پرندے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ شہداء کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں عرش کے نیچے معلق قندیلوں میں قیام کرتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مسلمانوں کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں عرش کے سائے میں ہوتی ہیں، اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین میں ہوتی ہیں۔ سیدتنا ام کبشہ بنت معرور رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ سے مردوں کی روحوں کے بارے میں پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ان کی ایک حالت ہی بیان فرمائی تھی کہ اس نے گھر والوں کو رلا دیا، یعنی ایسی بات بیان فرمائی جس نے گھر والوں کو رلا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتے ہوئے جنت میں سیر کرتی اور اس کے پھل کھاتی اور جنتی پانی پیتی ہیں، اور زیر عرش لٹکی سونے کی قندیلوں میں قیام کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائیوں کو ہم سے ملا اور ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ جبکہ کفار کی روحیں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، دوزخ سے کھاتی پیتی ہیں اور دوزخی پتھروں پر بسیرا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے رب، ہمارے بھائیوں کو ہم سے نہ ملانا اور جس عذاب کا تو نے ہم سے وعدہ کیا وہ بھی نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ہم بے کسوں کے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرے پاس ایک حسین و جمیل سیڑھی لائی گئی، سٹیکس۔ یہ وہی سیڑھی ہے جس سے اولاد آدم کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتی ہے یہ روح۔ مخلوق نے اس سے خوبصورت سیڑھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تم جو دیکھتے ہو کہ مرنے والے کی آنکھیں آسمان کی طرف ٹک جاتی ہے، یعنی دیکھا ہوگا کہ سکرات کے وقت یا سکرات کے بعد مردے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی ہے اور وہ اوپر کی طرف دیکھتی ہے، تو یہ اس سیڑھی کی خوبصورتی میں کھو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنی روح کو وہ شخص دیکھتا ہے کہ اوپر جا رہی ہے۔ پس میں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھ کر آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلوایا تو سامنے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام موجود تھے، اور ان کی مؤمن اولاد کی روحیں ان پر پیش کی جا رہی تھیں، اور وہ فرما رہے تھے پاکیزہ روح پاکیزہ جان اسے علیین میں پہنچا دو۔ پھر ان کی گنہگار اولاد کی روحیں پیش کی گئیں تو انہوں نے فرمایا گندی روح گندی جان اسے سجین میں ڈال دو، معاذ اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی روحیں ساتویں آسمان میں ہوتی ہیں اور اپنے جنتی ٹھکانوں کو دیکھتی ہیں۔
سیدنا وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 7ویں آسمان میں ایک گھر بنایا ہے جسے بیضاء کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں. جب دنیا والوں میں سے کوئی مرتا ہے تو ارواح اس سے مل کر دنیا والوں کی خبریں ایسے پوچھتی ہیں جیسے کہ کسی غائب کے آنے پر اس کے گھر والے اس سے حال احوال پوچھتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو سولی چڑھائے جانے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا غمگین مت ہونا، کیونکہ ارواح تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آسمان میں ہوتی ہیں، یہ تو صرف جسم ہے. سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مؤمنین کی روحیں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف لے جائی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ قیامت تک ان کی ذمہ دار ہے، ان کی حفاظت فرمائیں. سیدنا مغیرہ ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے انتقال کر گئے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا پایا، اور اگر میں آپ سے قبل انتقال کر گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا پایا. انہوں نے پوچھا جب میں پہلے مر چکا ہوں گا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو خبر پہنچاؤں؟ فرمایا جسم سے روح نکل کر آسمان و زمین کے درمیان رہتی ہے حتیٰ کہ اسے جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا سلمان عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا بتائیے اے حضرت سلمان آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا میں نے توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کو بہت عمدہ پایا ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی روحیں زمینی برزخ میں رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور کافروں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں. یہاں پر ایک عالم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ برزخ دو چیزوں کے درمیان حائل اور رکاوٹ کو کہتے ہیں. گویا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین میں فرما کر دنیا اور آخرت کا درمیان مراد لیا ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مومنین کی ارواح زمینی برزخ میں جاتی ہیں اور زمین و آسمان کے مابین جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت انہیں ان کے جسموں کی طرف لوٹائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہتی ہے بلا روک ٹوک وہ جا سکتی ہے اور جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو موت آنے سے پہلے صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ